الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، مرحبا۔ آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ کے خواب ان کی تعبیروں سے متعلق سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں میسیجز کیے جاتے ہیں، کالز کی جاتی ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہم تک پہنچائے جاتے ہیں، اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے بھی ہم تک اپنے سوالات لوگ پہنچاتے ہیں۔ تو آپ بھی چاہیں تو ہمیں ان ذرائع سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے اپنا سوال ریکارڈ نہیں کروایا اور کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھا دیکھنا، اچھا سوچنا، اچھا سننا اور اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، کیونکہ انسان کی سوچوں کا اس کے خوابوں پر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ عموماً ہم جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی ہمیں خواب کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے خوابوں کو سچا اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو سچا اور اچھا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ویڈیو سوالات اور پھر 2 پیکیجز کو بھی شامل کرنا ہے، اور یوں ہمارا سلسلہ آگے قدم قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت۔ یا رسول اللہ، رحمت کے 70 دروازے حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، درود پاک پڑھیے اور نفاق سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ اور یہ نفاق کتنی بڑی بیماری ہے اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کا شکار ہو یا جس کو اس کی وجہ سے کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور بالخصوص باطنی امراض جو کہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں ان سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھیے اور باطنی امراض سے شفا حاصل کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کے سب سے پہلے ویڈیو سوال کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ میں نے خواب میں میرے رشتہ دار مردے جن کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو خواب میں گھبرائے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا، کہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، ایک تو اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو چھوڑ کر آتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، اور ہم اس کی پریشانی سے متعلق بھی سوچ و بچار کیا کرتے ہیں، تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مردے کو اگر پریشانی میں دیکھا جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اور اگر اس پر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی صورت ہو
یا معافی کی صورت اختیار کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل مردے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. دنیا سے جو چلا جاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ اور انعام دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ان کی دعائیں اور پہنچایا جانے والا ایصال ثواب ہوا کرتا ہے. مزید خواب میں بہت سارے انڈے کے آملیٹ دیکھے، اس کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرما دیجیے. ایک ایسی غذا ہے جس کا استعمال ہم بکثرت کرتے ہیں، خواب دیکھنے والا بھی کرتا ہوگا، تو ایک عمومی حالات سے متعلق چیز کا دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید میں نے خواب میں کچھ اس طرح دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور اوپر سے سمندری طوفان پانی جیسا آتا ہے اور میں اس میں ڈوب جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ خواب اچھا نہیں ہوتا. سمندر میں ڈوبنا یا دریا میں ڈوبنا یہ اپنے خواہش اور مراد اور ڈیزائر میں مشکلات درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائے عافیت کرے جس نے یہ خواب دیکھا، اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ کام کاج کرتا ہے اور جو بھی وہ ایسی اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے کرنے میں جو ظاہری اسباب ہیں، جو ایفیشنسی ہے، جو ہارڈ ورکنگ ہے، جو ریکوائرڈ ورکنگ ہے، اس میں مزید محنت کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے. البتہ خواب کے اعتبار سے دعا ضرور کرے اور اللہ پاک سے یہ استدعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. مزید میرے خواب میں ایسا نظر آیا مجھے 3 منزلہ سے پھینک دیا گیا نیچے. ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو اور خواب کی شکل میں نظر آیا، گھبرائے نہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہو آپ کے ساتھ. اللہ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. بعض اوقات کوئی خیال یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی خوف ہوتا ہے جو ہمارے اس طرح کے خواب کا سبب بنتا ہے. مزید میں نے اپنے آپ کو یعنی خواب کے اندر ٹھوکر لگتی ہوئی دیکھی اور پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ٹھوکر لگتے ہوئے دیکھی اور پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا تھا. ایک تکلیف کی طرف اشارہ ہے. ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. مزید میں خواب میں دیکھا کہ ایک نیولا ہمارے گھر میں گھس گیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، نیولے کی تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اگلے پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مزید میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی چیز لیتا ہوں، جیسے کہ بائک لی یا سیل فون لیا، تو خواب میں آتا ہے کہ یہ چھن جاتا ہے یا یہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طریقے سے خواب میں آتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، ارشاد فرما دیجیے. گھبرائے نہیں. آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی ہوں گی اور سب چوری نہیں ہوئی ہوں گی، سب چھنی بھی نہیں ہوں گی. اصل میں بندہ کانشیس ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی نئی گاڑی یا نئی چیز لیتا ہے تو کچھ دنوں تو بڑا اس کو سنبھال کے چلتا ہے، پھر اس کے بعد جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہوں. تو ایک نیچرل انوائرمنٹل چیز ہے جس کی وجہ سے خواب آ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو دیکھا ہے ویسا ہی ہو. البتہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک وظیفہ بھی عرض کیے دیتا ہوں ان کے لیے بھی، اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، اپنی جس چیز کی حفاظت آپ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، تو اس کے اوپر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز محفوظ رہے گی. آپ نے گاڑی پارک کی، اب آپ گھر جا رہے ہیں اور ایسی جگہ ہے کہ آپ کو کچھ تشویش ہے، تو 10 مرتبہ یا جلیلو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے پڑھ کے پھونک دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی. اسی طرح کسی بھی چیز جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا ہی زبردست ہے اور آسان بھی ہے. آج ہم آسانیاں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بہت جلد ہو جائیں، تو بڑی ایک آسان سی یہ ایک پریکٹس ہے، آپ اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اور سب کے لیے مفید ثابت ہوگی. مزید میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ جا نماز ہے اور وہ جا نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، جواب عطا فرما دیں. ماشاء اللہ، نماز پڑھنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے. خواب دیکھنے والے کو نیکی کے کام پر توفیق نصیب ہوگی، اللہ پاک کی جانب سے اس کے لیے ایسے اسباب ہوں گے کہ وہ نیک کاموں میں رغبت کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا قرب الہی کا سبب ہے، مومن کے معراج ہے،
تو خواب جس نے دیکھا ہے اللہ پاک اس کو عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا اور اللہ پاک کا وہ قرب پائے گا. تو اگر وہ آلریڈی نمازی ہے تو مزید اچھے انداز پر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرے اور مزید اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے موضوع پر دو الگ الگ جو ہے وہ کتابیں تحریر فرمائی ہیں. ایک نماز کے مسائل سے متعلق ہے، نماز کے احکام اس کا نام ہے، اور ایک نماز کے فضائل سے متعلق ہے. بڑی ہی زبردست جو ہے یہ دونوں کتابیں ہیں، انہیں اپنے مطالعے میں رکھیں، مسائل بھی سیکھیں، فضائل بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید خواب میں چاند ستارے دیکھنے کیسا ہے، خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. اچھا ہوتا ہے چاند کا دیکھنا، تاروں کا دیکھنا، جب کہ روشن ہو، کوئی گہن نہ لگا ہو، تارے یا چاند ٹوٹ نہ رہے ہوں، کوئی اور اس طرح کا اگر نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں ہے تو چاند کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہے، تاروں کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہے، وزیر پر بھی دلالت کرتا ہے، اولاد پر بھی دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے ستاروں کی ایک تعبیر بھائی سے بھی کی جاتی ہے، اور چاند کی تعبیر جو ہے وہ والدین سے بھی کی جاتی ہے. تو مختلف اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. آپ نے مطلقاً پوچھا تو میں نے مطلقاً جواب دیا. اسپیسیفکلی جس نے خواب دیکھا ہے اس کے حالات واقعات معلوم ہوں، اور جن دنوں اس نے خواب دیکھا اس کی کیفیات کیا تھی، تو اس سے پھر اس کی اسپیسیفک تعبیر بیان کی جا سکے گی. البتہ مجموعی اعتبار سے چاند اور تاروں کا دیکھنا جبکہ روشن ہو تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہے اور اچھا خواب ہوتا ہے. مزید خواب دیکھنا کہ میرے اپنے رشتہ دار مجھے خواب میں گالی بک رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے. پناہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بدگمانی بھی نہ کریں کہ جس رشتہ دار کو آپ نے دیکھا وہ جاگتے ہوئے بھی کرے. بعضوں کا شیطان بھی اس طرح کے جو ہے نا شوبدے کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، اور رشتہ داروں کی شکل میں آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی دکھائے گا کہ خواب دیکھنے والے کو بدگمانی کا شکار کرے گا یا تشویش میں مبتلا کرے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا، اور اگر کسی رشتہ دار کی شکل میں آیا ہے تو خاص اس رشتہ دار کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پالنی، بلکہ دعائے عافیت کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل خیر کا سامان ہوگا، بھلائی کا سامان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو برے اثرات سے، برے خوابوں سے محفوظ فرمائے. اب وقت ہوا ہے ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کا، اور اس کا نام ہے آج کون ہے. انشاءاللہ یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے آڈیو کالز اور پھر ایک اور سیگمنٹ ہوگا سوشل میڈیا کے سوالات کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. جی دکھائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقت ہوا ہے آج کے سیگمنٹ کا جس میں ہم کالرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور ان کے سوالات اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. ریکارڈڈ ہوتا ہے اور پھر آپ تک یہ پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کالرز اور ناظرین ہوتے ہیں جو ہم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ان کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے، اور کئی چیزیں جو بعض اوقات ہم آن ایئر وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر پاتے، تو وہ بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے. جی ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج سب سے پہلے ہم کن سے بات کر پائیں گے. تو سب سے پہلے ملائیے کالر نمبر 163 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم شہزاد کوٹ محمد، ضلع سرگودا سے. جی ضلع سرگودا سے ندیم بھائی. جی ندیم بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مجھے خواب آئی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے. 20 سال پہلے؟ ہاں جی 20 سال پہلے. اچھا. تو اس وقت میں مطلب رات کو سو رہا تھا، تو سحری کا ٹائم تھا، سردی کا. اچھا. تو جب میں خواب میں بھی میں سو ہی رہا تھا تو میرے پاس نا ایک بڑے بزرگ آئے، انہوں نے مجھے نا جگایا، تو مجھ سے نا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتا کہ میں کون ہوں؟ اچھا. تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہے. سبز رنگ کا انہوں نے نا یعنی کہ لباس پہنا ہوا تھا، عربی لباس تھا. اچھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں غوث پاک ہوں،
अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं मेरा कुछ हुआ, उठ गया। तो फिर मुझे वो कहने लगे कि आप मेरे साथ आओ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ आओ। उन्होंने मेरी ना उंगली पकड़ ली और मुझे अपने साथ ले गए। अच्छा। वहाँ हम आगे गए तो एक गली थी, गली में एक दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। तो वहाँ पे ना आप सलम तकिया पे ना टेर लगा के ना से बैठे हुए थे। वो आपने स्टार अंकल आवाज पहना हुआ था। तो मुझसे ना पूछते हैं कि आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। तो फिर आपने खुद ही ना फरमाया कि ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो फिर उन्होंने ना आप से अर्ज की कि यार सल्लल्लाहु बच्चे को ना आप बैठ कर ले। तो उन्होंने ना अपना दायां हाथ आगे किया मेरे आगे, और मैंने अपना दायां हाथ ना उनके हाथ पे रख दिया। तो वो गली बंद थी, साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। तो वो दुकान पे बड़ी रोशनी थी। तो आप सर अंकल आवाज था, उसके बाद फिर मुझे ना मेरी आंख खुल गई। ये ख्वाब मैंने बड़ी पता किया, लेकिन मुझे इसकी सही ताबीर नहीं मिल रही। चले जी, सबसे पहले तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और जाहिर है कि 20 साल पहले देखा तो इसकी जो बरकतें हैं वो तो जाहिर हो भी चुकी होंगी। और मैक्सिमम बाज़ उलमा के नज़दीक जो ख्वाब की ताबीर जाहिर होने की मुद्दत है वो 20 साल हुआ करती है। देखें, प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करना ये बहुत ही बरकत वाली बात है। अगर कोई परेशान ज़ियारत करेगा तो उसकी परेशानियां दूर होंगी। कोई अगर तंगदस्त देखता है तो उसकी तंगदस्ती दूर होगी। कोई बीमार देखता है तो अल्लाह पाक की रहमत से शिफा नसीब होगी। इसी तरह जो किसी मनसब के लायक है तो अल्लाह पाक उसे मनसब भी अता फरमाएगा। तो ये बड़े मुबारक ख्वाब हुआ करते हैं। तो अब 20 साल के अंदर आप गौर करेंगे तो हो सकता है इसकी ताबीरें कई मकाम पर जाहिर ऑलरेडी हो चुकी हों। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपको लेकर जाना, ज़ाहिर है कि गौसे पाक हमारे बुजुर्ग हैं, और जो भी इनसे निस्बत रखता है अल्लाह पाक उसको बरकतें अता फरमाता है। क्या आप मुरीद हैं किसी से? हाँ जी, मैं मुरीद हूँ जी। मैं तालिब भी हूँ बड़े हजरत साहब का, अपने मौलाना कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी। माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत से आप मुरीद भी हैं। तो चलें जी, गौसे पाक के सिलसिले में ऑलरेडी आप हैं, तो मजीद बरकतें हासिल करने के लिए कोशिश करें। इतना प्यारा आपने ख्वाब देखा था तो अपनी अमली जिंदगी में सुन्नतों को नाफिज करें, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें, तो इंशाअल्लाह मजीद इसकी बरकतें नसीब होंगी। ठीक है हुजूर, दुआ में याद रखिएगा जी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉलर की जानिब, और पर्ची में देखते हैं कि किनका नाम तो नहीं, नंबर निकलता है जी। कॉल मिलाई जाए कॉलर नंबर 101 से, इंशाल्लाह इनसे बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद साजिद खान बात कर रहा हूँ, कोरंगी से। कोरंगी से मोहम्मद साजिद खान जी। साजिद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये मैंने अपने बच्चे के बारे में 2 दफा ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पूछना चाह रहा था जी। क्या ख्वाब है? एक दफा तो बाइक तो मेरे साथ, मैं उसको लेके जा रहा था, उसके कुत्ते ने टांग पकड़ के झटका मार के उसकी आधी टांग निकाल दी थी। अच्छा जी। फिर मैं उसके पीछे भागा कुत्ते के, भाई इतना मेरी आंख खुल गई। और भी 2 दिन पहले फिर मैंने देखा ख्वाब एक कि वो मेरे साथ आ रहा था, तो उसको खड्डे में उसका ना पाँव हल्का सा धंसा थोड़ा सा। अच्छा। वो फिर आगे निकल गया, मुझे बोलने लगा इसमें मेरा पाँव धंसा है। वो दोबारा मुझे बताने लगा ना, तो वो अंदर चला गया खड्डे के। वो जो 6 इंची की बोरिंग होती है ना जी, उसके अंदर वो चला गया। एकदम आवाज आई, उसके बाद जो उसमें वो फंस गया, अंदर जाके डूब गया पानी में। अच्छा, ये भी उसी बच्चे के बारे में आपने देखा? जी जी, उसी बच्चे का ये। और ये मेरा ख्याल में बोरिंग जो है मस्जिद की बोरिंग थी शायद। मैं फिर लोगों को बुलाने लगा, आवाज लगा रहा था। सही। बच्चे की उम्र कितनी है जिसके बारे में आपने ख्वाब देखा? तकरीबन 8 साल है, करीब 8 साल के। 8 साल है। अच्छा, ऐसा है साजिद भाई कि इस तरह के ख्वाब बाज़ औक़ात माँ बाप को या भाई बहन को जो बड़े होते हैं उनको तंबीह के लिए दिखाए जाते हैं कि वो अपने बच्चों की मजीद केयर करें। कुत्ते का काटना, इसे गड्ढे में गिरना, ये अच्छी फाल नहीं होती। हो सकता है बच्चे को किसी आजमाइश का सामना करना पड़े। ज़रा है कि कम उम्र है, एक तो आप उसकी हिफाजत की भी तरकीब रखें, जो भी उसका आने जाने का, खेलने का जो भी आपने निजाम रखा हुआ है तो उसमें जरा एहतियात से काम ले।
گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ کچھ صدقہ کر دیں رائے خدا میں تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے اگر اس کا کوئی برا اثر تھا تو اسے محفوظ فرمائے. تو بچوں کی کیئر کریں، باقی یہ ہے کہ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ آج کون ہے. ہم نے چند کالر سے ڈائریکٹ بات کی ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی کچھ نئے کالرز ہوں گے، نئی باتیں ہوں گی، نئی تعبیریں، نئے خواب ہوں گے. اگر آپ بھی یوں براہ راست کال کر کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، نمبر وغیرہ اس نمبر پر بھیج دیجئے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گا. بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر، اور اب سیگمنٹ ہے آپ کے آڈیو سوالات کے جوابات دینے کا. تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے آڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہم سے کیا پوچھا ہے. جی سنائیے. میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ بہت ساری قبریں کھودی ہوئی ہیں اور ایک آدمی باری باری سے لوگوں کو آواز دے رہا ہے، اور وہ جس کو بھی آواز دے رہا ہے وہ سیدھا اس آدمی کے پاس چلا جا رہا ہے. جی سد بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے اس خواب کے بارے میں؟ یہ فکر آخرت پر بندے کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. قبر کا دیکھنا اور جس طرح کا انہوں نے منظر بیان کیا ہے، موت کی یاد ہے اس کے اندر، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری پر مزید توجہ کرے اور وہ نیک اعمال جو نہیں کر پا رہا اس کی طرف مزید کوشش کرے، اور اگر کوئی کمی ہے کسی چیز کے اندر، فرائض میں، واجبات میں، تو اس کو دور کرے اور اللہ پاک کی عبادت پر مزید کمر بستہ رہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسی حالت میں اپنے آپ کو رکھے، ایسے سچویشن میں رکھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو بندہ اللہ پاک کی رضا کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو. اسی لیے ہماری یہ تربیت ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں مصروف رکھے اور نیکیاں کرنے میں مصروف رکھے. اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کی نعمت عطا فرمائی، امیر علیہ سنت کا دامن عطا کیا. ایک عام آدمی کے لیے بعض اوقات تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. تو آج کے حالات واقعات کے مطابق اپنے آپ کو نیک رکھنا اور گناہوں سے بچانا، اس کے لیے نیک اعمال ہمیں عطا کیے گئے. مردوں کے لیے 72 ہیں، خواتین کے لیے 63 ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے جدا ہیں. تو چونکہ اسلامی بہن کا خواب ہے تو 63 جو نیک اعمال ہیں ان کو حاصل کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ عز و جل آخرت کی تیاری کرنے میں بہت زبردست معاون ثابت ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید سنائیے. اکثر میں جو ہے نا خواب دیکھتا ہوں مکے اور مدینے جانے کا، اور وہ بھی جو ہے نا صرف ایئرپورٹ تک جہاز میں چڑھتا ہوا یا اسی کے ایئرپورٹ کے آس پاس ہی. یہ سد بھائی، اپنے کوشش کو مزید بڑھائیں اور دعا کریں کہ ایک تو خواب حقیقت میں بدلے اور ایئرپورٹ تک آپ نہ رہیں، حقیقت میں آپ مکہ پاک اور مدینہ پاک تک پہنچیں. البتہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حج کے راستے پر دیکھتا ہے یا مدینے کے راستے پر دیکھتا ہے تو یہ راستے پر اپنے آپ کو دیکھنا بھی پازیٹیو ہے اور مثبت ہے. اور اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں وہ یہ سفر کرنا اس کی سعادت نصیب ہوگی. تو بہت ہی اچھا اور پیارا خواب ہے. درود پاک بھی پڑھتے رہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ظاہری اسباب درکار ہیں اس کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں. تو انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب ہوں گی. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اور روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے. جی مزید کال سنائیے. میری مسز ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جو ایک سانپ ہے وہ ان کی ٹانگ کے ارد گرد لپٹ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور کاٹ بھی لیتا ہے اس کو. جی سر بھی اچھا نہیں ہوتا. سانپ برے شخص، دشمن، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ہر طرح کے ظاہری باطنی دشمن سے حفاظت فرمائے
اور کانشیس ہونا چاہیے بندے کو اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد. مزید ویسے تو ہر شخص کوشش کرتا ہی ہے کہ میں کسی بھی نقصان پہنچانے والے سے محفوظ رہوں، لیکن جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو ذرا مزید کانشیس کریں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو نقصان کا باعث ہو سکتے ہوں. ایسے ہی اپنے آپ کو ایسے معاملات سے، ایسے کاموں سے بھی دور رکھیں کہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور نقصان سے، مصیبت سے بچنے کے لیے راہ خدا میں صدقہ کرنا یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے، یہ بھی اختیار کرے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کال سنائیے. خواب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی جھیل ہے سامنے، اور میں میرے ساتھ اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں بائک پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ خواب بھی فجر کے بعد کا ہے. جنرل سا خواب ہے، ہو سکتا ہے کسی جھیل کے پاس ہی ان کی رہائش ہو، نہ بھی ہو تو جھیل اچھا ہی لگتی ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں. جی ٹھیک ہے. جی مزید سوال سنائیے. خواب یہ ہے کہ خواب میری کزن نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب حضرت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے خواب میں 2 مرتبہ تشریف لے کر آئے. ماشاء اللہ، بزرگوں کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے، اور جس بزرگ کی زیارت کی جائے ان کی خاص برکتیں، نظر کرم ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. امیر علیہ سنت کی برکتیں، امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ مجھے نیک لوگ اچھے لگتے ہیں، اور آپ نے کئی مرتبہ اس طرح اظہار کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کی دعوت عام کروں. میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک کام کریں، دینی کام کریں، اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف کریں. تو انشاءاللہ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے امیر علیہ سنت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، خواہ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں. کون ہے معاشرے کا فرد کہ جس کے لیے امیر علیہ سنت نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ تو انشاءاللہ ان کے مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اور کسی کو خواب میں دیکھنا اس سے محبت، الفت اور عقیدت کی بھی علامت ہوتی ہے. تو خواب دیکھنے والے کی محبت کی وجہ سے بھی اس کو خواب میں وہی شخصیت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے سر بھائی؟ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیک کام کرتے رہیں، دینی کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. جی مزید سوال سنائیے. ہند سے ابو بکر اتاری عرض کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا. خواب میں عید کا دن دیکھتا ہوں. عید کی نماز کی تیاریاں چل رہی ہے اور خوشی کا ماحول ہے، اور پوری طرح سے محسوس ہو رہا کہ عید کا دن ہے. تو اس طرح سے میں نے خواب دیکھا. اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. جی اسد بھائی کیا فرمائیے؟ انہوں نے چند دن پہلے فرمایا ہے. جی اگر ان کی چند سے مراد رمضان کے دن ہو جی تو رمضان کے بعد تو دیکھیں عید کا ویسے ہی ایک انتظار رہتا ہے، اور چاند دیکھنے کے حوالے سے لوگ منتظر ہوتے ہیں. تو پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ایونٹ سے پہلے اس ایونٹ کے بارے میں ہی دیکھنا ایک عمومی حالات سے متعلق چیز ہے. البتہ اگر اس کے بعد دیکھا ہے تو عید بیسیکلی خوشی کی علامت ہے، اور اس کی اچھی فال لی جاتی ہے. اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا، کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچے گی جس کے آپ منتظر ہیں، یا آپ کو خوش کرنے والی کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچے گی. تو دونوں اعتبار سے خواب اچھا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. سب بھی کوئی اچھا اور مبارک خواب جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہماری وقتاً فوقتاً جو ہے نا اصلاح فرماتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی خوشی کی خبر سنیں، کوئی مبارک خواب دیکھ لیں. کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے خوش نصیب کو. کوئی اچھی اچھی چیزیں جب اس طرح سے خواب میں آتی ہیں تو دیکھنے والوں کو آج آپ کیا پیغام دیں گے کہ جب کوئی اس طرح کی اچھی کوئی خوشی کی خبر دیکھیں، کوئی مبارک خواب دیکھیں تو وہ کیا ایسا کریں کہ جس پر اس پر یعنی اس نعمت کا، اچھا خواب بھی تو ایک نعمت ہے نا، تو اس نعمت کی جو ہے وہ شکر کرنے والا بھی بن جائے. اور وہ دیکھیے شکر جو ہے وہ 2-3 طرح سے ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی نعمت کا اچھا خواب بہت بڑی ایک نعمت ہے. تو زبان سے بندہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھا خواب عطا کیا. دل سے اللہ پاک کا شکر گزار رہے. صحیح. دل میں یہ کیفیت بندے کے رہے کہ اللہ پاک کی یہ نعمت مجھے ملی تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. صحیح. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ
اس نعمت سے متعلق پریکٹیکل اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ کرے. مثال کے طور پر آنکھ کا شکر حلال دیکھنا، اچھا دیکھنا، حرام سے محفوظ رکھنا ہے. پاؤں کا شکر اچھی جگہ پر چل کے جانا اور گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو اب خواب اگر کسی نے دیکھا ہے تو جس طرح کا وہ خواب ہے اس طرح کی نیکی کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. صحیح. اور اس کو پازیٹیو لے. جس طرح کے بعض خوابوں میں ہم کہتے ہیں کہ تنبیہ ہے اور آخرت پر توجہ دلانا ہے تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. تو یہ اس خواب سے متعلق اللہ کے بارگاہ میں تو یہ ایک بڑا خوبصورت اصول ہمیں بیان کیا گیا کہ جس طرز کی نعمت ہے اس نعمت کو، اس کا جو فائدہ ہے، اس سے جو اچیومنٹ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ 3 طرح کی شکر نعمت کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں. تو تینوں طرح کی اختیار کریں اور پھر وظائف پڑھیں. سونے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو کر لیں، سیدھی کروٹ سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں تو بھی انشاءاللہ اس سے خوابوں پر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. صحیح. اور ویسے اس کے بہت سارے فوائد. آپ دیکھیں نا، وضو کر کے اگر کوئی شخص سوتا ہے تو وہ سونا بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ہم سو بھی رہے ہوں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. تو جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، باوضو رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے دیگر جو ضمنی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باوضو رہنا جبکہ ثواب کی نیت سے ہو. تو جب تک آپ باوضو رہیں تب تک آپ کو ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ جو باوضو سوتا ہے اور اگر اسی رات اس کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہداء کے اندر کی کیٹیگری میں جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی جو طریقے ہیں، جو اس کے مطلب ویز ہیں، آپ ان کو جاننے کے لیے کتاب ہے شکر کے فضائل کے موضوع پر، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات، ایسی مفید معلومات جو ہے وہ ملے گی کہ جو آپ نے شاید ہی زندگی میں کبھی جو ہے وہ پڑھی ہو. تو بہت ہی بہترین کتاب ہے جو سجیسٹ کی جا رہی ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی مزید آڈیو کال سنائیے. اچھا جی، مجھے خواب آیا تقریباً یہ 2 بجے کی بات ہے جی. سب سے پہلے میں گوشت جو ہے نا وہ ایک تھیلا بھرا ہوا ہے گوشت کا، وہ بانٹ رہا ہوں اپنی گلی میں. اس کے بعد ایک اور آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی گلی سے، وہ بھی ایک پورا تھیلا بھرا ہوا گوشت کا وہ بھی گلی میں بانٹ رہا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا بندہ نکلتا ہے، وہ اس میں بھی تھیلا بھرا ہوا ہے اپنے گھر سے گوشت کا، وہ بھی بانٹ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ صدقے کا گوشت ہے اور وہ مجھے بھی دیتا ہے. جی اسد بھائی کیا ماشاء اللہ بڑا یونیک خواب ہے. پہلی دفعہ اس طرح کا خواب بیان کیا گیا ہے. اچھا خواب ہے. دیکھیے حلال جانور کا گوشت یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے جبکہ بندہ اس کو حاصل کرے یا کھائے، اور اس کا بانٹنا یہ بھی پازیٹیو ہے، بہت اچھا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ خواب ہی کے اندر صدقے کی نیت کے ساتھ بانٹنا پایا گیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر توفیق ملنے کی علامت ہے. تو دونوں اعتبار سے بڑا ہی اچھا اور پازیٹیو خواب ہے. اللہ پاک آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت ملے. صدقے کے فضائل، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو شاید ہی کوئی ایسا دن ہو یا ایسا موقع ہو کہ آپ ضائع کریں کہ جب آپ صدقہ نہ کریں. ایسا جذبہ بیدار ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے عطا کیا اور اسی نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی، ہدایت یافتہ کی، قرآن سے ہدایت پانے والے اہل تقوی کی جو علامتیں ہیں ان میں جو تیسری علامت ہے وہ یہی بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دیے میں سے، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا، جو عطا بخشش کی ہم نے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ کتنی ایک زبردست خوبصورت سوچ ہے، ایک تصور ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے. تو خواب کی حد تک محدود نہ رہے، حقیقت میں بھی کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. ایک لاسٹ آڈیو کال آپ کی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم نے ایک پیکج دکھانا ہے جس میں
بہت دلچسپ اور معلوماتی سوالات کیے گئے اور ان کے جو ہے جوابات بھی دیے گئے. تو آئیے سنتے ہیں لاسٹ کال میں ہمارے کالر ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی. میری امی کا خواب ہے تو میری امی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے, وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے بھائی کا, ابھی تو وہ نہیں ہے دنیا میں, تو وہ آتا ہے خواب میں تو میری امی کو پھول دیتا ہے ہاتھ میں, اس کے پھول کے بیچ میں ایک موتی ہوتا ہے, وہ چمک رہا ہوتا ہے, یہ خواب ہے. جی سنتے ہیں. اچھا خواب ہے مردے کا کسی اچھی چیز کا دینا, یہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور جو کیفیت آپ نے بیان کی انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. ان کے لیے دعا بھی کریں, اور کسی رشتہ دار کا اس طرح سے اچھے انداز پر دیکھنا اس کے لیے پازیٹیو سائن ہوتا ہے. اللہ پاک ان کی بخشش بھی فرمائے اور ان کے لیے آپ بھی اصال ثواب اور دعا بھی کریں. بالکل اسد بھائی, خواب میں جب اس طرح سے کوئی خواب دیکھتا ہے کہ مردہ کوئی چیز دے کر جاتا ہے یا لے کر جاتا ہے, بہت مرتبہ اس طرح کی ہمیں کال آتی بھی رہتی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے ملتا جلتا ہی آپ کچھ مختصر سا جواب بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی مردہ کوئی چیز دے کر جاتا ہے تو کیا یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھیا تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس کی زندگی میں, اب اس کا جو ہے وہ انتقال ہونے والا ہے, تو کیا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے؟ مردے سے متعلق کوئی 40-50 تعبیریں ہوں گی ڈفرینٹ نا. ٹھیک ہے. اور شاید اس میں سے اکا دکا ہی کوئی اس طرح ہو جس کا تعلق موت کے ساتھ ہو. صحیح. کسی کا بھی تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے, بس وہ چونکہ مردہ ہے اور مردہ کے ساتھ موت کا تصور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, تو ہر دوسرے خواب میں لوگ جو ہے نا ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ موت ہی کا ہے. خاص طور پر اگر مردہ کسی کو بلا لیتا ہے یا آ جاتا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں, تو خواب دیکھنے والا پہلے قبرستان پہنچا ہوا ہوتا ہے وقت سے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, مطمئن رہنا چاہیے. مجموعی اعتبار سے ایسی تعبیریں نہیں ہیں, ڈفرینٹ ہے. مردے کا ہم کلام ہونا, اب اس کی بھی مختلف تعبیریں ہیں, اسی طرح کچھ لینا, کچھ دینا, کچھ مانگنا, لیکن موت سے متعلق اکا دکا ہی ہیں. جو ایک جنرلی ایک کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں ہے. تو ایزی فیل کیا کریں اگر کسی مردے کو خواب میں دیکھ لیں, تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں. جی ناظرین, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بالکل ریلیکس رہیں, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عافیت ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سوال آپ کو بتانے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں. یہ سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنے ناظرین تک صحیح معلومات پہنچا سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنرلائز ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات تشنا ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوال جواب کا یہ سیشن آپ تک پہنچایا جائے تاکہ اس ذریعے سے بھی ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا کیا سوالات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام کریم اللہ ہے اور میں مدنی چینل میں امپلائی ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور میں بھول گیا, اور خواب تھا تو بہت عجیب, تو کیا بھولے ہوئے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی, بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے اور بعض لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بندے کا اختیار نہیں ہے خواب پر. خواب دیکھا, یاد رہا, نہیں رہا, تو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر سکیں, ہو جاتا ہے. البتہ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور بھول جائے تو اس کو معلوم کرنے کی بھی صورتیں ہیں. 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے کسی جسم کے حصے پر ہاتھ رکھیں. تو اگر وہ داڑھی پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس نے کوئی گھاس سے متعلق خواب دیکھا ہوگا. اگر کان پر ہاتھ رکھتا ہے تو غار وغیرہ سے متعلق اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا. اس نے اگر گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو زمین کی کسی بلندی پر اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا. اسی طرح اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو کسی کھاری پانی کے چشمے پر یہ دلیل ہوگا. منہ پر ہاتھ رکھتا ہے تو میٹھے پانی کے چشمے پر. تو اس طرح سے سر سے متعلق, پاؤں سے متعلق, بازو سے متعلق مختلف جو ہے وہ علامات بیان فرمائی ہیں.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص نہیں کر پائے گا. جو بھی اس علم کا ماہر ہے وہ اس طرح سے دیکھ سکتا ہے. اور ایک اور بھی اس کا طریقہ بعض بزرگوں کے حوالے سے منقول ہے, وہ یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے جو بھول گیا ہے, اس کے نام کے حروف اور ابجد کا حساب لگا کر پھر اس میں سے 9 کے ہندسے کو مائنس کریں, بقیہ جو ہندسہ بچے پھر اس سے آگے ایک ڈیٹیل بیان کی گئی ہے. تو بعض صورتوں میں جو ماہرین ہیں وہ اس طرح بھی خواب دیکھنے والے کے خواب سے متعلق علامت بیان کر کے تعبیر بیان کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرید الدین ہے اور میں یونیورسٹی آف کراچی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اینڈ میں پرائیویٹ کمپنی میں امپلائی بھی ہوں. ایک میرا سوال آج کے سیگمنٹ میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے خواب کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. سب سے مین حکمت تو یہ ہے کہ روایتوں میں جو ہمیں بیان کیا گیا کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, اب کسی نئے نبی نے آنا نہیں. تو باقی کیا ہے خوشخبریوں میں سے, تو وہ اچھے خواب ہیں جو مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں. تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ مسلمان کو کسی نعمت کے بارے میں, کسی اچھی چیز کے بارے میں, مستقبل میں کسی پیش آنے والے اچھے واقعے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. تو ایک یہ حکمت ہے. دوسری حکمت, مستقبل میں آنے والے کسی نقصان کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. بتایا جاتا ہے بہت سارے خوابوں کی تعبیر میں کہ ایسا ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, تنگ دستی ہو سکتی ہے. تو بندہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے اور بعض صورتوں میں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات کر لے. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی. الحمدللہ آج بھی ہم نے چند سوالات کو شامل کیا ہے اور ان کے جوابات سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی, اور انشاءاللہ آئندہ سیگمنٹ کے اندر نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور اب وقت ہوا ہے آپ کے پیغامات کا. آپ کے جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں. ایک اسلامی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہیں تو انہیں بھوک لگتی ہے. ان کے پاس 2 سیب ہوتے ہیں. وہ اسلامی بہن ایک سیب کو کاٹتی ہیں تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلتا ہے. یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سر ان کا سوال ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ صبح اٹھتی ہیں تو 2 سیب ہوتے ہیں, یعنی خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں ہی اٹھ رہی ہیں اور 2 سیب ہیں. ہاں, انہیں چاہیے کہ اپنے جو بھی پازیٹیوز ہیں اور اچھے اعمال ہیں, نیک اعمال ہیں, اس پہ غور کریں کہ کہیں اس کے اندر کوئی منفی پہلو تو شامل نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جس کو یہ نیک سمجھ کے کرتی ہوں اور اس کے اندر کسی خارجی چیز کی وجہ سے برائی شامل ہو جائے. مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جی, نماز ایک شاندار عمل ہے, بہترین عمل ہے, بنیادی عمل ہے, لیکن اگر نماز میں ریاکاری شامل ہو جائے تو وہی گناہ کا سبب بھی بن جاتی ہے. اسی طرح صدقہ دینا اللہ کی راہ میں ایک بڑا زبردست عمل ہے, لیکن اس میں اگر دکھاوا شامل ہو جائے تو وہی عمل عذاب کا باعث بھی ہو سکتا ہے. تو کسی اچھائی کے کام میں چھپی ہوئی برائی, یہ اس کی تعبیر ہے. غور کریں گی تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی, اور یہ ہمیں کرتے بھی رہنا چاہیے. اور خواب کے ذریعے بعض اوقات ہمیں ایسے معاملات پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے, ہماری توجہ بھی دلائی جاتی ہے. اسد بھی ایک سوال ہے ہمارے پاس جو ہمیں یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ موصول ہوا ہے. خواب میں سفید بادل ہیں جو کہ صاحب خواب کے مکان کے ارد گرد جو ہے وہ گھر جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں, ارد گرد بادلوں کا جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں. تو کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ بادلوں کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی نقصان کا پہلو نہیں, جیسے کہ بعض اوقات بجلی چمکتی ہے, گرجتی ہے, اگر وہ مناظر ہوں تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا. اور نارمل بادلوں کا دیکھنا چونکہ بارش کی علامت ہوتی ہے تو یہ پازیٹیو ہے اپنے مراد کے پورا ہونے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر کسی خواہش کے لیے, تمنا کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی علامت ہے. انشاءاللہ ان کو گھر میں برکت ملے گی اور تکمیل ہوگی ان کی جائز خواہشات کی. ٹھیک ہے. سب ایک سوال ہے, یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. کہتی ہیں کہ خواب میں
ख्वाब में मैंने सिक्कों की जो है वो बरसात देखी है, सिक्के भी हैं और बहुत सी रकम है जो कि आसमान से बारिश की तरह बरस रही होती है, तो ये इनका ख्वाब है, क्या फरमाएंगे? ज़ाहिर अच्छा महसूस होता है, लेकिन हकीकत के एतबार से दिरहम, दीनार, सिक्के वगैरह ये ताबीर के एतबार से बेटर नहीं होते, आजमाइश की अलामत होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआए आफियत करे कि अल्लाह पाक हर तरह की आजमाइश से महफूज फरमाए। एक पैगाम ये मौसूल हुआ है असद भाई के ख्वाब में मरहूम नानी का आकर कहना कि मुझे दोबारा गुस्ल दो। बज़ाहिर वो नेक खातून थी और मरते वक्त इन्हें कलीमा भी जो है नसीब हुआ और उनकी जबान पर जारी था और कैंसर के मर्ज में ये मुब्तला थी। ये ख्वाब उनके नवासे ने देखा है जो इनकी खिदमत किया करता था, तो क्या फरमाएंगे इस ख्वाब के बारे में? हाजत नहीं है, दोबारा गुस्ल दिया भी नहीं जा सकता, ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं है, तदफीन हो चुकी, मामलात हो चुके, तो इसकी तरफ बस तवज्जो ना करें। एक खिदमत जो करता है आखिरी दिनों में बहुत अटैचमेंट हो जाती है और फौत होने के बाद वो ख्वाब में आना एक मामूल की बात है। बस दुआ करें और इसाले सवाब करें। सर मेरा आपके सिलसिले में ये सवाल है कि सूरह काफिरून और सूरह नास ख्वाब में अगर पढ़ते हुए इंसान देखता है तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे। सूरह नास जो है बड़ी बाबरकत सूरत है और अगर कोई ख्वाब में इसकी तिलावत करता है तो शयातीन से उसकी हिफाजत होगी और लोगों के शर से भी वो महफूज रहेगा। अच्छी इसकी ताबीर है, अल्लाह पाक इसकी बरकतें अता फरमाए। सूरह काफिरून की ताबीर मेरे जहन में नहीं है, इसको नोट कर लिया जाए जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हम अगले प्रोग्राम में अर्ज करेंगे। पिछले प्रोग्राम का कोई सवाल भी बाकी था जी। पिछले प्रोग्राम में एक सवाल असद भाई ये मौसूल हुआ था कि ख्वाब में अगर कोई देखता है कि वो बालों को गूंथता है, मतलब जिस तरह से जोड़ा बनाता है, तो इस तरह का एक सवाल आया था, तो क्या ताबीर हो सकती है इसकी? इसकी ताबीर जो है वो औरत के लिए अच्छी है और मर्द के लिए अच्छी नहीं है। सही। अगर औरत देखती है तो कोई अच्छी खबर उसको हासिल होगी या कोई काम अटका हुआ तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा, और अगर मर्द देखता है तो उसके लिए ये पॉजिटिव नहीं है। मर्द अगर इस तरह का ख्वाब देखे तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए दुआ करे कि अल्लाह पाक इसके बुरे असर से महफूज फरमाए। ठीक है असद भाई, एक और सवाल ये है कि कहते हैं कि मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो चुका है, मेरी सास के ख्वाब में मेरी अम्मी आती हैं और उनको गुलाब का फूल देती हैं, ये कजाफी कादरी गत्तारी ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा है, अभी एक पहले भी ख्वाब गुजरा, फौतशुदा का अच्छी हालत में किसी अच्छी चीज का देना तो ये पॉजिटिव होता है, उसके साथ एक मोहब्बत की भी अलामत होती है, तो अच्छा ख्वाब है, इस पर शुक्र अदा करना। सभी कुछ टू दी पॉइंट सवालात के जवाब चाहूंगा। मोहम्मद मदीन अत्तारी पूछते हैं ख्वाब में कब्र को देखना कैसा है? कैद की भी अलामत होती है और आखिरत पर तवज्जो दिलाना और तंबीह भी मकसूद होती है। मोहम्मद नवाज अत्तारी रहीम यार खान से हैं, ये पूछते हैं कि ख्वाब में अंधेरी काली रात का देखना इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अगर नेक आदमी इसको देखता है तो ये दुनिया से बेरगबती की अलामत होती है, और अगर कोई फासिक देखता है, कोई ऐसा शख्स है जो नेकियों पर ज्यादा कमर बस्ता नहीं होता, तो उसके लिए ये नेगेटिव होता है और आजमाइश की मुसीबत की अलामत। ख्वाब में भैंसा देखना ये कैसा होता है? भैंसा एक हलाल जानवर है तो उसका देखना पॉजिटिव। ठीक है जी। हमायूं अत्तारी गुजरात से हैं, कहते हैं कि ख्वाब में एप्पल्स और ग्रेप्स खाते हुए देखना ये कैसा है? मौसम में फल का देखना या बेमौसम भी पके हुए फलों का देखना या खाना, उसका हासिल करना, या अल्लाह पाक की नेमत मिलने की अलामत। ख्वाब में देखते हैं कि बुर्का जो है इनका गुम हो जाता है, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? डिपेंड करता है कि किसने देखा, किस सिचुएशन में देखा, वैसे इसकी कोई खास ताबीर। ख्वाब में किसी को डूबते हुए देखना, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? मुश्किल में मुब्तला होने की अलामत। ठीक है जी। अगर कोई ख्वाब में किसी दरबार पर हाजिरी देते हुए देखे, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? साहिब मजार से मोहब्बत की अलामत होती है और उनकी बरकत मिलने की दलील। ख्वाब में देखना कि बच्चे के ऊपर के 2 दांत जो है वो निकले हैं और बच्चे की अभी विलादत हुई है, ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? डिटेल्स दरकार होंगी कि जिन्होंने देखा है उनका विलादत का सिलसिला है नहीं है तो कुछ इसमें वजाहत दरकार होगी। आखिरी सवाल असद भाई हमने ये शामिल करना है,
یہ بہت سے سوالات ہیں اور اسکرولنگ ہے. بہرحال آخری سوال یہ ہے جی، میں نے بہت بار خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں اور یہ خواب میں دیکھتی رہتی ہوں. بنت ریاض. دیکھیں، اگر بہت کثرت سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں تو توجہ نہ کریں، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو دانتوں کا ٹوٹنا کسی قریبی کے مصیبت میں مبتلا ہونے، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیر